اس سے یہ جیسچر پوری دنیا کے سامنے اور پاکستان کے سامنے یہ کلیئر ہوا کہ فوج جو ہے وہ بلا تفریق امپارشل نیوٹرل ہو کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے. میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا ان کے اس جیسچر کے اوپر. دوسرا آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں گا کہ ہم نے جو ایس او پیز بنائے وفاقی حکومت کے مشورے سے اور پھر جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ہدایت کی روشنی میں، پھر WHO کی جو ہدایات کی روشنی میں کرونا وائرس کو پنجاب کے اندر پھیلنے سے روکنے کے لیے، اس پہ پنجاب کی پولیس اور پنجاب کی انتظامیہ بڑی جانفشانی سے دل جمی کے ساتھ بلا تفریق اس کے اوپر جناب عمل درآمد کروانے کے حوالے سے اپنا پرفارمنس دے رہی ہے. اور صوبے بھر میں کم از کم 6545 کیسز ہیں کہ پنجاب پولیس اور انتظامیہ نے ایکشن لیا. جو مارکیٹیں، دکانیں، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو گاڑیاں تھیں اگر وہ ایس او پیز کی وائلیشن کر رہی تھیں تو 6545 کیسز ہیں. ان کے اوپر 44 لاکھ روپے کے جو جرمانے کیے گئے ہیں. دوسرا تقریباً 1478 مارکیٹیں ہیں کہ جنہوں نے پنجاب حکومت کے جو ایس او پیز تھے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے ان کو وائلیٹ کیا تو ان مارکیٹوں کو جو ہے وہ بند کیا گیا. 1478. پھر اسی طریقے سے صنعتی یونٹس ہیں کہ جہاں پر جو ایس او پیز صنعتی یونٹس کے حوالے سے بنائے گئے تھے ان کی اگر وائلیشن ہوئی تو 33 ہائی رسک صنعتی یونٹس ہیں کہ جو وائلیشن کر رہے تھے حکومت پنجاب کی دیے گئے ایس او پیز کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے کو روکنے کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ 33 صنعتی یونٹ ہیں ان کو بند کیا گیا. ٹرانسپورٹ کے جو ایس او پیز ڈیفائن کیے گئے تھے ان کے حوالے سے بھی تقریباً 1966 گاڑیاں ہیں جن کو تحویل میں لے کے بند کیا گیا اور ان کے اوپر جرمانے کیے گئے کیونکہ وہ بھی جو ایس او پیز ڈیفائن کیے ہوئے تھے ٹرانسپورٹ چلانے کے حوالے سے ان کو وائلیٹ کر رہے تھے. اسی طرح انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ ہم نے پریونٹیو میئرز بھی کرنے ہیں کرونا وائرس کو روکنے کے حوالے سے، ہم نے ریلیف میئرز بھی اڈاپٹ کرنے ہیں اچھے طریقے سے، اور ہم نے جو اکانومی ہے اس کو بھی رن کرنا ہے، چاہے وہ کسی انفرادی فرد کی گھر کی اکانومی ہو یا پورے ملک کی اکانومی ہو. ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں اس ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب بالکل فرنٹ فٹ کے اوپر پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی حکومت کو لیڈ کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اب میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کل کا سارا آپ کے سامنے سچویشن ہے. کل 9 تاریخ کو شہباز شریف صاحب پیشی جو نیب کے سامنے تھی وہاں پیش ہوئے اور بالکل ویسے ہی کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے کے مزداق وہ بھاگ رہے تھے پچھلے 3 پیشیوں سے، لیکن 9 تاریخ کو پیش ہوئے. 10 تاریخ کو اپنا انہوں نے ٹیسٹ کروایا، 11 کی شام کو جناب اس کو پازیٹیو کر لیا. کل میں نے 12 تاریخ کو صبح جب ہمیں پتہ چلا ٹی وی چینلز میں خبر چلی، میں نے حسب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے، اپنی طرف سے ہم نے جناب ایک بڑا اچھا جسچر دیا اور میں نے فوراً خبر چلوائی کہ اللہ پاک شہباز شریف صاحب کو صحت تندرستی دے اور ان کے اس دکھ اور درد کے اندر ہم برابر کے شریک ہیں اور شہباز شریف صاحب کا صحت مند ہونا بڑا ضروری ہے. ہم نے بڑا اچھا جسچر دیا، لیکن آدھا گھنٹہ گزرا تو ان کے ایم پی ایز کی طرف سے پنجاب اسمبلی کے اندر قرارداد آ گئی اور اس قرارداد میں جناب شہباز شریف صاحب کے جو کووڈ-19 پازیٹیو آیا اس کا تمام تر الزام نیب کے اوپر لگا کے انتہائی دشنام ترازی الزام ترازی کے اوپر مبنی تحریر کے ساتھ جناب نیب کے خلاف قرارداد پیش کی. شہباز شریف صاحب کو کرونا وائرس لگانے کی ذمہ دار نیب ہے اور یہ اور وہ اور فلاں فلاں. تو 2 گھنٹے گزرے تو جناب ان کے ترجمان جو آج کل ویلے ہیں، کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے انہیں قیادت کو بھی اور ان کو بھی سوائے پریس کانفرنسیں کرنے کے اور جناب حکومت کی جو کرونا وائرس کے خلاف ایک بھرپور حکومت جنگ لڑ رہی ہے اس پہ کیڑے نکالنے کے علاوہ انہیں اور کوئی کام نہیں ہے. انہوں نے جناب میٹنگ کر کے
جو جتنا غم اور غصہ نکالنا تھا نیب کے اوپر نیگیٹولی وہ نکالا، اور ساتھ ہی جناب عمران خان صاحب کو بھی، اور ایک ان میں سے چھوٹو میاں ہے، کل انہوں نے بڑی جناب بڑک ماری، وہ شاید اپنے دادا ابو کے اوپر جو احسانات ہیں آل شریف کے اور نواز شریف صاحب کے، ان کا بدلہ اتارنے کے لیے چھوٹو میاں نے بڑا دعویٰ کیا جناب کوئی کسی قسم کی ٹی ٹی برآمد نہیں ہو رہی، نہ کوئی ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں اگر کوئی ٹی ٹی برآمد ہو گئی نیب کے پاس تو میں سیاست سے ریزائن کر دوں گا، اور اسی قسم کی بڑکیں ماری۔ تو میں اور چھوٹو میاں کو کہوں گا جناب والا، اپنے دادا ابو کے احسانات کا بدلہ اتارنے کے لیے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار مت بنے۔ نیب نے ساری ٹی ٹیز دکھا دی ہیں، وہ ٹی ٹی دیکھ کے آپ کی سیٹی نکل جانی ہے، اور آپ بھی ویسے بڑکے مت مارے جیسے ایک زمانے میں چودھری احسن اقبال صاحب نے کہا تھا، اور پوری دنیا نے دیکھا تھا ایک بڑے لیڈنگ ٹی وی چینل میں، کہ اگر ہم نے جنرل مشرف کو پاکستان سے جانے دیا ہماری حکومت میں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، لیکن ان کی سیاست نہیں چھوٹی، مشرف صاحب باہر چلے گئے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے بھی کل یہی بڑک ماری، اور انہوں نے کہا جی اگر کچھ ہو گیا شہباز شریف صاحب کو تو عمران خان صاحب ذمہ دار ہوں گے۔ میں انتہائی مذمت کروں گا اور افسوس کا اظہار کروں گا کہ نون لیگ کے ترجمانوں نے شہباز شریف صاحب کی بیماری کے اوپر اور اس کرونا وائرس کی پازیٹیو ڈکلیئر ہونے کے اوپر بھی بہت نیگیٹو اور گندی سیاست کی، اور آبویسلی اپنی لیڈرشپ کی ہدایت کے اوپر کی۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم نے تو بڑا اچھا جسچر دیا تھا، ہم نے تو جناب دل و جان سے جناب ہم نے ایک اپنے سینٹیمنٹ کا اظہار کیا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب کو اللہ پاک سے تندرستی دے، لیکن جو انہوں نے جسچر دیا اس کے بعد ایک تو پہلے پوزیشن کلیئر کر دوں کہ جو نیب کی طرف سے بھی جناب میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوں، لیکن انہوں نے بھی اپنی پھر کلیریفیکیشن دے دی کہ پوری عزت اور احترام اور وقار کے ساتھ شہباز شریف صاحب کو ریسیو کیا گیا۔ جتنے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے ایس او پیز ہیں ان کے مطابق انہیں بٹھایا گیا، کئی فٹ کے ڈسٹنس کے اوپر جناب انکوائری افسر بیٹھے، ہیلو ہائی ہوئی، اور جناب پوچھ پرتیت ہوئی، تو جناب ان کی انویسٹیگیشن کی ہوئی، سوالات ہوئے، کافی پیش کی گئی، بسکٹ پیش کیے گئے، پھر نگٹس پیش کیے گئے، اتنے عزت احترام کے ساتھ اور پورے کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے تمام ایس او پیز کے تحت انہیں سب کچھ ڈیل کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اچانک ہی جناب یہ اگلے دن کیوں ہوا؟ اب کل جو انہوں نے نیگیٹو حرکت کیا اس کے بعد اب آج میں کم از کم یہ مطالبہ کرتا ہوں پنجاب حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے، میں نیب سے یہ مطالبہ کروں گا کہ پاکستان کے اندر یہ پریکٹس موجود ہے، اور پاکستان سے باہر کے ممالک میں بھی یہ پریکٹس موجود ہے کہ ایک رزلٹ آتا ہے کرونا وائرس کا تو وہ ایک لیب کا کچھ اور ہوتا ہے، بعض وقت کچھ کیسز ہوتے ہیں کہ دوسرے لیب سے کچھ اور آ جاتا ہے۔ میرا مطالبہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے جو کرونا وائرس کا ٹیسٹ انہوں نے پیش کیا ہے فوری طور پہ یہ 2 جگہ سے بھی مزید ریکٹیفائی کروایا جائے، ویریفائی کروایا جائے، یا آغا خان اور شوکت خانم سے، اور دوسرا کسی سرکاری لیب سے، یہ ریکٹیفیکیشن ہونی چاہیے۔ وجہ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی جناب حرکتوں اور کرتوتوں سے اور اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے۔ جو آل شریف کا بیک گراؤنڈ ہے وہ جھوٹ، فریب، فراڈ، دھوکہ دہی اور منافقت کے اوپر مبنی ہے، اور ان کی پاناما کیسز سے لے کے نواز شریف صاحب کے کیسز سے لے کے اب تک ہر جگہ پہ آن دا فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا، اور بعد میں کہہ دیا جناب یہ تو سیاست تھی، اپنے منہ سے ہی کہ ٹھیک ہے جی جھوٹ بولا تھا، سیاست تھی۔ پھر جناب سپریم کورٹ فاضل عدالت اس کے سامنے جناب جو جناب آپ کا کیلبری فونٹ سے لے کے پھر اپنے دستاویزات، اپنے اسٹامپ، بیگم صفدر روان صاحبہ سے لے کے نواز شریف صاحب کے جھوٹے قسم کے وہ پیش ہوئے، وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ پھر اسی طریقے سے آج تک نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے وہ بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں مطالبہ کروں گا کہ جو مطالبہ نیب نے بھی، میری انفارمیشن ہے کہ انہوں نے یہ ریکوائرمنٹ رکھی ہے کہ ان کی 2 جگہ سے اور ٹیسٹ کرایا جائے، شہباز شریف صاحب کا ٹیسٹ کروایا جائے۔ ہاں اب اگر پازیٹیو دونوں جگہ سے آ جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری عزت اور احترام کے ساتھ پنجاب حکومت بھی سمجھتی ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پوری عزت اور وقار اور احترام کے ساتھ 14 دن شہباز شریف صاحب کے کمپلیٹ کروانے چاہیے۔ اور اس کا ایک فائدہ ہوگا، شہباز شریف صاحب جب سے لندن آئے، لندن سے دعویٰ کر کے آئے تھے کہ میں 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ مل کر کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑوں گا۔ اللہ شاہد ہے، ساری دنیا جانتی ہے، 3 مہینے ہو گئے ہیں، 1400 دنوں کا کوارنٹائن لے کے بیٹھے رہے،
پہلا مہینہ انہوں نے لیپ ٹاپ بھی سامنے رکھا اور اس کے بعد جناب بالکل ہی غائب ہو گئے. کوئی کسی قسم کا نہ پبلک کے اندر نہ ورکرز کے اندر نہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں کوئی کردار. قائد حزب اختلاف ہے. پوری دنیا کی پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر قائد حزب اختلاف کا وزیر اعظم کے بعد دوسرا اہم عہدہ ہوتا ہے اور سرکاری عہدہ ہوتا ہے. سرکاری تنخواہ ہے, پریویلیجز ہے, پرکس ہے, پروٹوکول ہے, گاڑی ہے, مکان ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہوتی ہے. تو قائد حزب اختلاف کا فرض بنتا تھا کہ وہ خیبر سے لے کے کراچی تک جیسا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنا کردار ادا کیا, قائد حزب اختلاف بھی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جاتے, ہسپتالوں کے دورے, لیبس کے دورے اور جتنی کوئی ایکٹیویٹی تھی وہ سارا کچھ کرتے. انہوں نے نہیں کیا. ساری دنیا نے دیکھا. آج کیونکہ اس وقت جناب وہ اس وقت شکار ہیں کرونا وائرس کے رزلٹ پازیٹیو ہونے کی وجہ سے, اس وجہ سے میں کوئی ایسا لقب یا کوئی ایسی بات ان کے حوالے سے نہیں کروں گا, لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ کوئی کسی قسم کا کردار نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اب جب یہ کرونا وائرس پازیٹیو ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا. انہوں نے صحت مند ہونا ہے. یہ ہماری دعائیں ہیں 22 کروڑ پاکستانیوں کی. جب صحت مند ہو جائیں گے 14 دن بعد پھر تو ختم, پھر تو کوارنٹائن ختم. اور عمومی طور پہ جو اس وقت اکثر سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ایک بار کرونا وائرس لگ جائے تو اس کے بعد دوبارہ کرونا وائرس لگنے کی امید نہیں ہوتی, پھر تو لوگ پلازما دیتے ہیں اپنا. اور میں یہ مطالبہ کروں گا کہ اب جب آپ 14 دن بعد انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا, نبی پاک کے صدقے آپ صحت مند ہوں گے, تو صحت مند ہونے کے بعد پھر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کوارنٹائن رہنے کا, گھبرانے کا, ڈرنے کا. پھر آپ نے 2 کام لازمی کرنے ہیں. ایک, آپ نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں آپ نے کراچی سے لے کے خیبر تک بینگ قائد حزب اختلاف آپ نے ایک کردار ادا کرنا ہے جو ساری دنیا دیکھے. ایک تو میرا یہ آپ سے ذرا ریکویسٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ نے پوری دل جمی کے ساتھ, پورے خشوع و خضوع کے ساتھ, پورے تزک و احتشام کے ساتھ, پورے لہک کے اور مہک کے آپ نے جو کرپشن کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں آپ کی عدالتوں میں اور نیب میں, پھر کوئی بہانے بازی نہیں کرنی. آپ نے پیش ہونا ہے اور پورا اپنے جناب انویسٹیگیشن کا اور اپنے ثبوت دینے ہیں اور پوری جو پاکستان کے کھربوں ڈالر کی لوٹ مار ہوئی ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے. ایک تو یہ آپ نے لازمی جو ہے وہ کرنا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھنی تھی. پھر ایک چیز اور, نیب کو مورد الزام مت ٹھہرائے نون لیگ کے ترجمان. ساری دنیا کو پتا ہے کہ 9 تاریخ کو پیشی تھی, 8 تاریخ کو بیگم صفدر امان صاحبہ کے ٹویٹ اور بیان کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے. ٹھیک ہے جی. پھر جناب نون لیگ کے باقی ترجمانوں نے بھی بیان دیے. وہ الگ بات ہے کہ 100 سے زیادہ بندہ اکٹھا نہیں ہوا, لیکن وہ 100 بھی مجمع تھا. تو آپ نے خود دعوت دی, نیب نے تو اندر پورے کا پورا 100% نہیں 1000% جو ہے وہ SOPs کے مطابق چیزیں ڈیل کی. آپ نے اپنی مشہوری کے لیے, اپنی ہیرو گیری کے لیے جو ایک کوشش کی تھی, اس کوشش کی وجہ سے آپ شکار ہوئے. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی, ڈاکٹر طارق چوئی صاحب میرا بھائی ہے, وہ بھی, یہ سارے وہاں پہ موجود تھے. تو اس کے اصل ذمہ داری آپ کی اس پورے پلان کی بنتی ہے جو آپ نے SOPs کو وائلیٹ کر کے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ہیرو بنانے کے لیے جہاں پہ اڈاپٹ کی تھی, اصل وہ وجہ تھی. پھر اس کے بعد میں چینی اسکینڈل کے حوالے سے خراج تحسین پیش کروں گا. تحقیقاتی کمیشن, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس وقت وعدہ کیا کہ جناب اس کی تحقیقات کروائی جائے چینی اسکینڈل کی. اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ نہیں ہوگا, تحقیقاتی رپورٹ پیش ہوگی. پھر اس کے بعد اعلان کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہ اب فرانسک رپورٹ بھی پیش ہوگی. پھر اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے شور واویلا مچایا, نہیں جی نہیں کوئی فرانسک رپورٹ نہیں آئے گی. فرانسک رپورٹ آ گئی. پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کہ اب ہم پراپر لائن آف ایکشن ٹیوارز بنا کر ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کریں گے. پھر انہوں نے ڈنڈورا پیٹا آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے کہ کچھ نہیں ہوگا جی کارروائی. اللہ پاک کے کرم سے آج سے 1-1.5 ہفتے پہلے پورے کا پورا 90 دن کا لائن آف ایکشن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے شہزاد اکبر صاحب نے منظور کروایا. پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دیا کہ نیب 90 دن کے اندر کیا کرے گی, اسٹیٹ بینک کیا کرے گا, SCCP کیا کرے گا, CCCP کیا کرے گی, FIA کیا کرے گا, FPR کیا کرے گی. ایک ایک چیز بتا دی. پھر بتا دیا کہ جناب اس میں کوئی آپ کی جناب نیپوٹزم فیورٹزم نہیں ہوگی, امپارشل اور نیوٹرل ہو کر جناب
تمام کے خلاف، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، نون لیگ کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، چینی سکینڈل کے اندر جنہوں نے اس ملک اور قوم کا پیسہ لوٹا اور عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا، ان کے خلاف یہ طریقہ کار ہے. اس کے اوپر پھر انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اب تازہ ترین آج سے ایک دن پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ہدایت پہ 22 کروڑ پاکستانی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو. روایت قائم کی کہ اپنے دور اقتدار کے اندر اپنی حکومت کے تحت اگر کوئی مالی سکینڈل آیا، اس کی انویسٹیگیشن، اس کی فرانسک رپورٹ، اس کے خلاف تحقیقات، پھر اس کے خلاف پراپر فوجداری مقدمات کا اور تمام اداروں کو 90 دن کے اندر کاروائی سٹارٹ کرنے کا فیصلہ آج تک کبھی نہیں ہوا تھا. یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ ہے، ڈسٹنکشن ہے، یہ ان کا اعزاز ہے، اور اسی اعزاز کے تحت اب پہلا ریفرنس نیب میں بھیج دیا گیا ہے. 29 ارب روپے کی سبسڈی 2014 سے لے کے آج تک، اس میں ایک سال ہماری حکومت کا بھی ہے، وہ 2.4 ارب روپے کی سبسڈی ہے. میں اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے 29 ارب روپے کی سبسڈی میں 20 ارب کی سبسڈی محترم شاہد خاقان عباسی صاحب نے 2016-17 میں وزیر اعظم کی حیثیت سے، آل شریف کے ذاتی ملازم کی حیثیت سے ایک گھنٹے کے اندر اس طرح چٹکی بجاتے، اس طرح انہوں نے جناب اپروو کی. صرف شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، سلمان شہباز صاحب کی شوگر ملوں کو اکاموڈیٹ، پروموٹ، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک گھنٹے کے اندر سارا پروسیس. اور کس موقع پہ کی؟ سبسڈی بنیادی طور پر اکنامکس کا اصول ہے کہ سبسڈی ایکسپورٹ کے اوپر اس وقت دی جاتی ہے کہ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے، تو جب ایکسپورٹ آپ کرتے ہیں تو ایکسپورٹر کہتا ہے جی کہ ہمیں مقامی مارکیٹ کے اندر جناب ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے باہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں تو ہمیں پروفٹ زیادہ نہیں مل رہا، حکومت ہمیں اکاموڈیٹ کرے. تو یہ پوری دنیا کے اندر جناب یہ اکانومیز کے اندر ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کے اوپر پھر سبسڈی دی جاتی ہے. اب 2016 اور 17 کے اندر ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان کے سارے ٹی وی چینل کے تجزیہ نگار اور جناب اینکر چھوڑے، جو کیمرہ مین ہے ان کو بھی ازبر ہو چکا ہے، ان کے بھی ٹپس پہ آ چکا ہے کہ 2016-17 کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہسٹری میں پہلی دفعہ $100 فی ٹن چینی سستی تھی. $100 فی ٹن، پہلے کبھی اتنی سستی نہیں ہوئی تھی. وہاں تو تک نہیں بنتی تھی جناب سبسڈی کی، پہلے سے ہی جناب وہاں پہ بڑا منافع ایکسپورٹرز کو مل رہا تھا. لیکن پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ سبسڈی محترم شاہد خاقان عباسی صاحب، جن کی چیخیں اس وقت مریخ تک سنائی دے رہی ہیں، وجہ بھی اس کی یہی ہے، انہوں نے اپنے آقاؤں کو اور آل شریف کو حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مصداق ماحول بنا کے اور پنجاب کے اور پاکستان کے خزانے کو رام رام سپنا پرایا مال اپنا اور چھکو چھک گنیریاں ادیاں میریاں تھے، باقی ادیاں بھی میریاں کے مصداق انہوں نے جناب 20 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی اس وقت کہ جب $100 ٹن جناب آپ کی چینی سستی تھی. ان سے یہ بھی پوچھ پڑتیت ہوگی. پھر ایک چیز آخری، پنجاب کے اندر 2018-19 کے اندر 3 ارب روپے کی سبسڈی اس 29 میں سے فیصلہ ہوا، جو پچھلے 6 سال سے روایت قائم چلی آ رہی تھی. لیکن وہ کس موقع پہ ہوا؟ ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر دسمبر کے مہینے میں پورے پنجاب سے گنے کے کاشتکار دھرنا دے کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی کہ تمام شوگر ملوں کے اندر شوگر کا سٹاک بے تحاشا پڑا ہوا ہے اور انہوں نے ہم سے ہماری فصل لینے سے انکار کر دیا ہے.